السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا اور بس ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون نہ مانا، لمبا قصہ ہے، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر لے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے 2 حصے تھے، ایک فرعون کا ایمان اور دوسرا بنی اسرائیل کی آزادی، اور انہوں نے آ کر اپنے انہی 2 مقاصد کا اظہار فرعون کے سامنے کیا تھا کہ ایک تو ایمان لاؤ اور سرکشی چھوڑ دو، اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کرو، تم نے ناحق ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ جب فرعون نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جائیں اور راتوں رات نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے قرارداد طے ہو گئی، یہ اس وقت تقریباً 6 لاکھ تھے۔ ان کو لے کر راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اردن کی طرف نکلے۔ مصر اور اردن کے درمیان بحیرہ کلزم کی ایک شاخ ہے، بحر احمر، جسے ریڈ سی کہتے ہیں، اور ریڈ سی اور اس کے پار اردن ہے، اس طرف مصر ہے۔ اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ بعض لوگ اسے دریائے نیل سمجھتے ہیں، جس کو بنی اسرائیل نے پار کیا، مصر کا دریائے نیل، اور فرعون اس میں ڈوبا۔ یہ غلطی ہے، وہ دریائے نیل نہیں تھا، وہ بحر احمر ہے، سمندر کا حصہ ہے۔ تو خیر، جب وہاں پہنچ گئے صبح کے وقت، قرآن مجید کہتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، دن چڑھے فرعون کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی اپنا ڈنڈا سمندر پر مارا اور اس میں سے خشک راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل اس راستے سے سمندر کے پار ہو گئے، اور ان کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر، اس کی ساری فوج اس کے اندر داخل ہو گئی۔ بحر احمر میں جب سب کے سب اس کے اندر آ گئے پانی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی مل گیا، اور بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کی ساری قوم اور اس کی فوج ڈوب کر ہلاک ہو گئی، اور اتنے بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ختم کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے عافیت بخشی اور ان کو سکون کا سانس آیا۔ اس انعام کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہے ان بنی اسرائیل سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، یہودی، اور جن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے، جن پر یہ انعامات کے جن کا ذکر آ رہا ہے وہ ان کے آباء و اجداد تھے، تو ان کو تو نجات نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ یہ انعام کیوں گنوا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خود بنی اسرائیل ان انعامات کو جو ان کے باپ دادا پر ہوئے انعام سمجھتے تھے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ والدین پر جو احسان کیا جائے اولاد اس کی احسان مند رہتی ہے۔ خصوصاً ان کی تو نسل کی بقائی والدین کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، قوت دی، ان کا وطن دیا، اور مصر بھی دیا، اور
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ بسایا، اچھا ٹھکانہ دیا، نبیوں کے سلسلے جاری کیے، تو یہ ان کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے جن کا یہ خود بھی ذکر کرتے تھے فخر کے ساتھ. تو اسی کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے ساتھ یہ بھلائیاں ہوئیں، تم اس کا احسان مانو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. فرمائے فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی، اس سے بچایا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، فرعون بھی ڈوب گیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے دشمن کو زیر کیا اور ان کو اس سے نجات عطا فرمائی.